میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو یہ ذکر تو آقا کا جاری رہے گا، اور ہمارے جو اگلے مقرر بھی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج کی اس بزم میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر آئے ہیں، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کیو ٹی وی پر ان کا پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں جو کہ انہی کے نام سے منسوب ہے، خطبات کے عنوان سے۔ انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر ہیں، معروف مشہور معروف مذہبی اسکالر ہیں جناب پیر ثاقب شامی صاحب، اور آپ ظاہر ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روشناس کرائیں گے ہی، لیکن خاص طور پر غیر مسلم ایک شخص جو کہ ایمان کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی پیدائش کے حوالے سے کیا کنونسنگ آرگیومنٹس دے سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے جناب پیر ثاقب شامی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا صفوة الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین مجلس، آج کی اس بزم پاک میں قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا: محبوب، آج کے دن آپ کے لیے ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ اسی امت مسلمہ کا طرہ امتیاز ہے، اسپیشیالٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت عطا کی گئی۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں، کسی سے اللہ جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے، اپنے اپنے ادوار کے تقاضوں کے مطابق اپنی امتوں کے مسائل حل فرماتے رہے، اور ان کے بعد جب وہ پردہ فرما جاتے، نیا نبی آتا تو نیا نبی اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی امتوں کے مسائل کو حل فرماتا۔ مختلف قسم کی ایڈوانسمنٹس ہوتی رہی، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہوتی رہی، علمی ترقی ہوتی رہی، اقتصادی ترقی ہوتی رہی، معاشی ترقی ہوتی رہی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی رہی۔ ہر نبی اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، لیکن چونکہ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اسی لیے اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ پر میں نے تمام دین کو مکمل کر دیا۔ چونکہ ماضی کے انبیاء کے بعد انبیاء نے آنا تھا اور اپنی امتوں کے مسائل کو حل فرمانا تھا اور اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کے کوسچنز کو آنسر کرنا تھا، اس لیے ان کو یہ نہیں کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں، اب آپ کا امتی کبھی کسی حوالے سے محرومی محسوس نہیں کرے گا، کبھی ڈپرائیوڈ محسوس نہیں کرے گا۔ اگر سائنٹیفکلی کوئی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، دین اسلام کے علوم و فنون کے حوالے سے جدید تقاضوں کے مطابق کوئی بھی کوئی سوال کرتا ہے تو محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح رومی کشمیر فرماتے ہیں در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردا. در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردا. چول کتا کیوں اخویندہ ہیں در بن وقتاں وردہ. کراچی والے شاید یہ نہ سمجھیں تو آئیے آپ کو رومی ہندوستان کا شعر سنا دیتا ہوں. کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. کوئی کسی دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, کسی حوالے سے بھی رہنمائی کا طلبگار ہو, وہ علم افعال الاعضاء میں رہنمائی چاہتا ہو, فزیالوجی میں رہنمائی چاہتا ہو, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرے, سورہ نحل کا مطالعہ کرے, اسے فزیالوجی میں بھی رہنمائی حاصل ہو جائے گی. وہ ایمبریولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ علق کا مطالعہ کر لے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اور مزید اگر مطالعہ کرنا چاہے سورہ طارق کا مطالعہ کر لے. فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق. قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وحی ہے, یعنی یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا معجزہ ہے. اور اگر کوئی شخص زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرے. وہ اگر میڈیسن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, علم طب پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ نحل کا مطالعہ کر لے. وہ اگر اوشنالوجی کو پڑھنا چاہتا ہے, بحریات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ روم کا مطالعہ کر لے, سورہ زمر کا مطالعہ کر لے, سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لے. وہ اگر مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے, آبیات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, ہائیڈرالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو سورہ زمر کا مطالعہ کر لے, سورہ مؤمنون کا مطالعہ کر لے. فرمایا وانزلنا من السماء ماء بقدر. اور اگر وہ آبیات سے آگے بڑھ کر اگر وہ جیولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, ارضیات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ نبا کا مطالعہ کر لے. فرمایا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے امت مسلمہ کی ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے. اور اگر ارضیات سے آگے بڑھ کر وہ علم فلکیات پڑھنا چاہتا ہے, ایسٹرونومی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو پھر سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لے. اگر ایسٹرونومی سے آگے بڑھ کر وہ زوالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, اگر زوالوجی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, حیوانیات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ نمل کا مطالعہ کر لے, سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر لے. اگر وہ فزکس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ سبا کا مطالعہ کر لے. اور اگر وہ نباتیات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, باٹنی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ رعد کا مطالعہ کر لے. اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر امتی کی رہنمائی فرمائی. آگے بڑھتے جائیں. اگر آپ سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, سائیکالوجی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اخلاقیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے اریٹر بننا چاہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری کا شرف حاصل کریں. اگر آپ ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر بننا چاہتے ہیں, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اگر آپ ایک اچھے والد بننا چاہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ایک اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے تاجر بننا چاہتے ہیں, مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور قیامت تک جتنی بھی سائنسز, جتنے بھی علوم متعارف ہوں گے, اب حضور کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے ہر علم عطا فرما دیا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج تباہی کے ہولناک دہانے پر کھڑی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ و فساد کی آگ نے امن عالم کو خاکستر کر دیا ہے. آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اس قدر بری حالت میں ہے
اس قدر پسماندگی، قسم پرسی اور بدترین معاشی زبوحالی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے بھی بہت کلام کیا۔ اورینٹلسٹ کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے، مستشرقین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باصلاحیت تو مانتے ہیں، حضور کی علمی لیاقت کو تو سمجھتے ہیں، حضور کو ایک بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، حضور کو لائق اور قابل شخصیت تو مانتے ہیں، یقیناً وہ انفرا انٹلیکچوئل تھے، پیراگن آف نالج تھے، ایک امیزنگ شخصیت تھے، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ یہ ایک اورینٹلسٹ کا، مستشرقین کا ایک اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور زمانے سے بہت کچھ سیکھا، یعنی اعلان نبوت سے قبل جو 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں گزارے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بہت کچھ سیکھ لیا، یہاں تک کہ علیہ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی سیکھ لیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میریکلز دکھائے، اپنے معجزات دکھائے، اور لوگوں کو اپنے معجزات کی بنیاد پر قائل کر لیا، اور لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا۔ چونکہ بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، انتہائی قابل شخصیت تھے، تو ہم ان کی قابلیت کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ اورینٹلسٹ کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، مستشرقین کا اعتراض ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مستشرقین کے اس اعتراض کا سب سے بڑا جواب محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دنیا میں آ کر بہت کچھ سیکھا، زمانے نے حضور کو بہت کچھ سکھایا، دنیا سے سیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میریکلز دکھائے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اور اکثر ہماری محافل میں، یو کے میں، ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے نان مسلمز ہماری کنونشنز میں آتے ہیں، ہم ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن لو، میریکلز دیکھ لو۔ ایک معجزہ آپ سماعت فرما لیں، بے شمار معجزات آپ جانتے ہیں، اکثر محافل میں بیان کیے جاتے ہیں، اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان معجزات کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بے شمار نن مسلمز جو حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زمانے سے بہت کچھ سیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال اس دنیا میں گزارے تو اس وقت زمانے سے سیکھا ہوگا نا، لیکن میلاد کے وقت جو معجزات دکھائے وہ کس سے سیکھے تھے؟ وہ کس سے سیکھے تھے؟ وہ علم کس سے حاصل کیا تھا؟ حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں تو پہلے سے کنگھی کی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا ہے، ختنہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے فوراً بعد ایک بادل آسمان سے آتا ہے، حضور پرواز کر رہے ہیں، ملائکہ سے تعارف ہو رہا ہے، جنات سے تعارف ہو رہا ہے، انبیاء سے تعارف ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے ملائکہ الاپ رہے ہیں، آسمانی مخلوقات کا نزول ہو رہا ہے، حوریں جنت سے آ رہی ہیں، مشروبات پلا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ حضور ہی کے تو معجزات ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ زمانے سے حضور نے بہت کچھ سیکھا، میلاد کے وقت کے معجزات کا جواب کیا ہے؟ اس وقت تو حضور نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا تھا نا، وہ فقط اللہ سے سیکھ کر آئے تھے، اسی لیے کنگھی پہلے سے کی ہوئی ہے، سرما پہلے سے لگا ہوا ہے کہ آمنہ تیری شان تو بہت بلند و بالا ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن آمنہ تو بھی یہ نہ کہہ سکے گی کہ میں نے اپنے محمد کو سنوارا ہے، جسے اللہ نے سنوار کر بھیجا ہے وہ دنیا کو سنوارتا ہے، دنیا اسے سنوار نہیں سکتی۔ جو اللہ سے سیکھ کے آیا ہے وہ دنیا کو سکھاتا ہے، دنیا اسے سکھا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ سیکھتا کیسے ہے؟ کس قدر سیکھتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کھڑو رو درود۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے اورینٹلسٹ مستشرقین جب اعتراض کرتے ہیں، ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پر امام حاکم نے احادیث کو جمع کیا ہے، اور مستدرک امام حاکم کی احادیث کی توثیق اگر امام ذہبی فرما دیں تو حدیث کو مزید تقویت مل جاتی ہے، اور شیخ البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں بھی اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی کہ میری والدہ کے بطن اطہر سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی برکت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سائنٹیفکلی بہت دلائل پیش کر چکا ہوں ماضی میں بھی کہ جس طرح ایکس ریز کی روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے اسے ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر ولہم جو جرمنی کا ایک معروف ڈاکٹر تھا، اس نے جب ایکس ریز کو ایجاد کیا تو اس نے کہا کہ جب ہائی ریڈیشن، جب روشنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہائی ریڈیشن ہائی انرجی پر پہنچتے ہیں
تو کسی لوہے پر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آمنہ آپ یہ بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے گرد بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، شام تو بہت دور ہے، آپ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ میں کہا کرتا ہوں ایکس رے کی روشنی اور اس کی ہائی ریڈیشن پر بات کرنے والوں کبھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا کرو. میرے آقا کے نور کی شعاؤں کا ایسا اثر تھا کہ مکہ المکرمہ کے گرد جتنے پہاڑ تھے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے، اور سیدہ آمنہ نے مکہ المکرمہ سے مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ نور مصطفیٰ کا اثر ہے. یہاں یہ جملہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ سیدہ آمنہ مکہ المکرمہ میں ہے، نور مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں. مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر جو نور مصطفیٰ کو دیکھے، مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے قصور کو دیکھ لے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس نور کو دیکھے مکہ المکرمہ میں ہو، شام کو دیکھ لے، اس نور کے مشاہدات کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینہ المنورہ میں ہے اور کراچی والوں کی محفل کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا لاجیکل ریزن پیش کریں گے؟ اورینٹلسٹ مستشرقین کیا بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معجزات کیسے دکھائے؟ پتا چلا وہ دنیا سے نہیں سیکھے، وہ رب سے سیکھ کے آئے ہیں. آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرفات کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پکارے، رب کعبہ کی قسم مدینے والے آقا ہماری آواز سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری تمناؤں کو جانتے ہیں، ہماری آرزوؤں کو جانتے ہیں. کوئی دل سے پکار کے تو دیکھے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے. اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت تفصیل سے ہم خطابات کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں. آج آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے عامر فیاضی صاحب نے مجھے کہا تھا کچھ محبت کی بات ہو جائے. بہت زیادہ حبیب جامی بھی کہہ رہے تھے ٹیکنیکل باتیں نہیں کرنی، زیادہ علمی باتیں ہو گئی تو وقت اس کے لیے بہت چاہیے. صرف ایک عشق کی بات کر دوں اور اسی پر اپنا کلام ختم کرتا ہوں. اور دعا سے قبل میں انشاءاللہ تعالی چند آپ کو ایسے نکات پیش کروں گا آج کی اس محفل میں جو ہم مختلف پورے کراچی میں، جہاں پر کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے جو ہمارے خطاب ہوئے، اس میں بیانات کے دوران ہم نے کچھ سروے کیا ہے کہ ایک پاکستانی کے لیے سکسیس کا معیار کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے. حضور کی تعلیمات کے ذریعے آپ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں؟ حضور کی تعلیمات کے ذریعے آپ ایک کامیاب ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک کامیاب انجینئر کیسے بن سکتے ہیں؟ اس پر ہمارے ڈیٹیل لیکچرز تھے، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ 20 منٹ کی صرف گفتگو ہے. فقط اس پر انشاءاللہ دعا سے قبل چند باتیں میں عرض کروں گا. آئیے فقط ایک محبت کا واقعہ آپ کی گوش گزار کروں. امام تفتزانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا. تفتزانی کون ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا سلسلہ کہ آج منقطع ہو چکا ہے یا آج بھی جاری ہے. میں کہتا ہوں آج بھی جاری ہے. آج بھی کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو مدینے والے آقا کرم فرماتے ہیں. امام تفتزانی، اور یہ بالخصوص دور حاضر کے اسٹوڈنٹس تک یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا دینی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، کہ آج بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کرم فرما سکتے ہیں، آپ کے دلوں کو چمکا سکتے ہیں. لیکن آپ دل سے پکارا کریں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ ہے، اس کا نام تفتزانی ہے. امام تفتزانی انتہائی کند ذہن، بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا. ان کے استاد ہیں قطب الدین رازی. قطب الدین رازی ماہر فن ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، دنیا علم کے بادشاہ ہیں. امام تفتزانی انتہائی کند ذہن شخصیت تھے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، توضیح و تلویح پڑھنے والے، شرح مقاصد پڑھنے والے، شرح عقائد نصفیہ پڑھنے والے. وہ جانتے ہیں کہ امام تفتزانی کو کیا مقام ملا اور کیسے ملا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں امام تفتزانی کیا تھے اور کس کی نظر نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا. امام تفتزانی جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی کمزور ذہن والی شخصیت تھے، اس قدر کمزور ذہن والے تھے کہ اسٹوڈنٹس میں ان کے استاد جب قطب الدین رازی ان کا نام لیتے تو کہتے یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے. اور کسی کی حماقت اور جہالت کی جب مثال دی جاتی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو جاہل ہے، کہا جاتا یہ تو ہمارا تفتزانی ہے، یہ تو نیرا تفتزانی ہے. ایسا شخص، انتہائی کمزور شخص، کمزور ذہن والا شخص تفتزانی. لیکن تفتزانی کو علم سے بہت محبت تھی. جس طرح یہاں کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یا مدارس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں علم سے محبت ہے لیکن ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہم علم کیسے حاصل کریں اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو تفتزانی کا واقعہ بتاتا ہوں. یہی تفتزانی ایک رات کمرے میں تنہائی میں بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. حافظہ اس قدر کمزور ہے کہ کچھ ازبر نہیں ہوتا اور کتابوں کے مشکل مسائل کو سمجھ نہیں پاتے. تفتزانی کتابیں بند کر کے رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. میرے اللہ، میں کمزور ذہن ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، لیکن میرے اللہ تو میرے خلوص کو تو جانتا ہے. تو جانتا ہے کہ میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، عالم دین بننا چاہتا ہوں. میرے اللہ،
کہا تو میرے خلوص کی لاج رکھتے ہوئے میرے دل کی دنیا آباد فرما دے. تفتازانی پر رکت تاری ہے, رو رہے ہیں. اچانک کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے. تفتازانی پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا ہے تفتازانی باہر آ جا. کہا باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا باہر آ جا. کہا کیوں بلا رہے ہو؟ 3 مرتبہ بلانے والے نے کہا. تفتازانی نے کہا میں باہر نہیں آتا. کہا تفتازانی سیر کو چلتے ہیں. کہا مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا, مجھے علم دین پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا, حافظہ بہت کمزور ہے, لیکن تفتازانی کا جذبہ دیکھیے, ان کی ہمت دیکھیے, ان کا حوصلہ دیکھیے. کہا مجھے علم دین پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے, چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی. تفتازانی باہر آ جا. کہا میں نے تمہیں کہا ہے میں نہیں آ سکتا, چلے جاؤ. کہا پھر دروازے پر دستک دی, پھر پکارا. کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے تمہیں کس نے بلایا ہے؟ کس نے بلایا ہے؟ کس کی جانب سے بلاوا آیا ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, تفتازانی کا دور آج سے 800 سال قبل کا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی 600 سال پہلے پردہ فرما چکے تھے. کہا تفتازانی جانتے ہو باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے والی سرکار آ گئے ہیں, کونین کے والی آ گئے ہیں. وہ تفتازانی جو کبھی کتابوں کو چھوڑتا نہیں تھا, وہ کتابوں کو بند کر کے وہاں سے اٹھتا ہے, اپنے جوتے بھی بھول جاتا ہے, اپنی دستار بھی بھول جاتا ہے. وہ جو کتابوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا, آج کتابوں کو بھول گیا, کیونکہ آج کتابوں والا آ گیا ہے. گویا کہ تفتازانی کہہ رہا ہے چک گھونگٹ شرم ہی جابانو, چھٹ درس تے تھوک کتابانو, ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا, سکھ چج کوئی یار مناون دا. سکھ چج کوئی یار مناون دا. یار منانے کی بات کریں, تفتازانی فوراً باہر چلا جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آقا نے فرمایا ہے تفتازانی منہ کھول. تفتازانی منہ کھولتا ہے. آقا اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں, اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں. تفتازانی فوراً گھر آتا ہے, دوسرے دن سبق پڑھنے کے لیے جاتا ہے. اب وہی کتاب ہے, وہی کلاس ہے, وہی سبق ہے, وہی مدرس ہے, وہی قطب الدین رازی ہے, سبق پڑھا رہا ہے. اب تفتازانی کی دنیا بدل چکی ہے, تفتازانی بلا کا آدمی بن چکا ہے. استاد سبق پڑھا رہے ہیں. کہا جس طرح سانپ اچھل اچھل کر کود کر اپنے مخالف پر حملے کرتا ہے, علمی نکات پر یوں تفتازانی حملہ آور ہوتا ہے. قطب الدین رازی کہتے ہیں ہے تفتازانی کیا ہوا, تو بلا کا آدمی بن گیا, ایک رات میں کیا تبدیلی آئی, کیا انقلاب بپا ہوا, کون آیا, کس نے پڑھایا؟ تفتازانی نے کہا ہے استاد راز کی بات ہے, تنہائی کی بات ہے, تنہائی میں بتاؤں گا فقط آپ کو. کہا آپ بتا. کلاس چھوڑ کے قطب الدین رازی تفتازانی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تفتازانی کہتا ہے ارے ہے استاد صاحب آپ کو کیا بتاؤں, رات کو کوئی آیا تھا, آنے والے نے کچھ عطا کیا تھا. کہا کون آیا تھا, کیا عطا کیا تھا؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں. گویا کہ تفتازانی کہہ رہے ہیں ایک ماہ مدن نورانی بدن, ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, مورا پھونک گیا سب تن من دھن, مورا پھونک گیا سب تن من دھن. تفتازانی نے کہا آقا آئے تھے, لعاب دہن عطا فرمایا تھا, میری زندگی بدل چکی ہے, میرا دل کھل چکا ہے, شرح صدر ہو چکی ہے. اب قطب الدین رازی کا جملہ سماعت فرمائیے گا. قطب الدین رازی کا ریاکشن کیا تھا؟ پتھر نہیں ہے, اگر سینے میں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں, عشق رکھتے ہیں تو مچل جائیں گے کہ قطب الدین رازی کا جملہ کیا تھا. اب وہ قطب الدین رازی جو تمسخر اڑایا کرتا تھا, نظر حقارت سے دیکھا کرتا تھا, تحقیر کیا کرتا تھا, تذلیل کیا کرتا تھا, جاہل کا نام نہیں لیا جاتا, کہا جاتا یہ نیرا تفتازانی ہے, جاہل نہیں کہتے, کہتے یہ تو تفتازانی ہے, یعنی جہالت کی علامت تفتازانی کو سمجھا جاتا تھا. آج وہی قطب الدین رازی, اس کا استاد رو رہا ہے. استاد صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ قطب الدین رازی کہتا ہے آج میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں, آج میرے دل میں بھی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں, آج میں بھی چاہتا ہوں ہے تفتازانی ساری زندگی ہم تیری توہین کرتے رہے, لیکن آج میرے دل کی بھی یہ خواہش ہے کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور مدینے والے کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا, مدینے والے مجھ پر بھی کرم فرما دیتے. یہ وہ تفتازانی ہے, اس پر کرم کیسے ہوا, اس کے دل کی دنیا کیسے آباد ہوئی, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آباد ہوئی. تمام اسٹوڈنٹس تک میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, ہمارے اس موضوع پر مختلف بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہمارے ہاں یو کے میں آتے ہیں. ہمارے لیکچرز ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل بزنس مین, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل ٹریڈر, حضور کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کو بیان کیا کرتے ہیں. میں آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کسی حوالے سے اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں, ہمت پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں, جوش پیدا کریں. اور میرا یہ خطاب فقط کسی انٹلیکچوئلز یا جو سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے اس سے نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پر ریڑی والا بھی بیٹھا ہے, اگر کوئی چوکیدار بھی بیٹھا ہے, اگر کوئی چپڑاسی بھی بیٹھا ہے,
گلیوں کو صاف کرنے والا بھی بیٹھا ہے. کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا, کبھی یہ نہ کہنا میں پاکستان میں آیا ہوں, لوگوں نے کہا ہمارے پاس روابط نہیں ہے, کانٹیکٹس نہیں ہے, ہم بزنس مین نہیں ہیں, میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. میں کہتا ہوں تو کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے نہ صحیح, تو سب سے بڑے نبی کا امتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمت پیدا کرنی ہے, اس جذبے سے اٹھو. رب کعبہ کی قسم تم کامیاب ہو سکتے ہو. تم یہ مت کہو کہ حالات موافق نہیں ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے تم پر, کونین کے والی کی نظر ہے تم پر. تم اس نبی کے امتی ہو جن کے لیے فرمایا لولا کا لما خلقت دنیا, محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا بناتا ہی نہ. یہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی, جن کے متعلق کہا گرز السما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ صبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک لبے جو جھلک, یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن یا سمن, یہ بنفش سنبل نسترن, گل سرو لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک دیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب پیر ثاقب شامی صاحب.